بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم اسلام آباد سے مری کی طرف عازم سفر تھے۔ اب رات مری میں گزاری ہے۔ ماہ روڈ کی رات کی جو ہے خوبصورتی اور اس کی جو ہے قباحتیں اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے مناظر تھے ہم نے ایکسپنڈ کیے، اور اس کے علاوہ وہ حسین وادیوں کی طرف ہم لوگ عازم سفر ہیں۔ مری کی بات نہیں کروں گا کہ وہاں ٹریفک کیسے جام رہتی ہے، ہم اپنے کلچر کو کیسے ہم چھوڑ رہے ہیں، اور ہم نئی سے نئی ایک فضولیات میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں اس پر بات نہیں کروں گا، میں صرف آج پاکستان کی حسین وادیوں کی بات کروں گا، پاکستان کے دل فریب جو ہو وادیاں ہیں ان کی بات کروں گا۔ جب مری سے آگے نکلیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی حسین وادیاں ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں ابھی یوبیا سے پیچھے ہوں، میرے اطراف میں دیکھیں، جو کیمرے میں بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اتنی حسین وادیاں ہیں، اتنے حسین پہاڑ ہیں، اتنے حسین مناظر ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ جیسے آدمی ان وادیوں کو دیکھے، ان پہاڑوں کو دیکھے، ان چہچلیتی جو ہے موسم ہے اس کو دیکھے، خوبصورت موسم کو دیکھے، موسم کی حسینیوں کو دیکھے تو باساختہ زبان سے نکلتا ہے فبی الی ربکما تکذبان، یعنی تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے۔ اللہ نے اتنی پیاری نعمتیں دی ہیں، اور ایک کہاوت ہے، لوگ کہتے ہیں، فلاسفر کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، تو جس کسی بھی ملک کی ترقی کا راز دیکھنا ہو، اس کے حسین پہاڑ ہیں، اس میں پہاڑ ہے، ریگستان ہے، اور اس کے علاوہ دریا ہیں، سمندر ہیں، تو الحمدللہ ہمارے وطن عزیز کو رب کریم نے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اگر دیکھیں تو دنیا کے بہترین پہاڑ ہمارے پاس ہیں، اگر دیکھیں دنیا کی بہترین، دنیا سب سے بڑا ریگستان ہمارے پاس ہے، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو دنیا کے جو ہے حسین پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اتنے پیارے جناب دریا ہیں، دریاؤں کے ساتھ اتنی بہتی پیاری نہریں ہیں، اس کے ساتھ اتنا پیارا ہمارے پاس آبی سمندر ہے۔ اتنی سب سہولیات ہونے کے باوجود، سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہونے کے باوجود، آج بھی ہم جو ہے زوال کا شکار ہیں، پستی کا شکار ہیں، ہم ہر طرف ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، پسپی کی طرف جا رہے ہیں، پسپائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ کی جو ہے رحمتیں ہیں اس کی ہم نے قدر نہیں کی، یا جس طرح ہم زوال پذیر قوم پا رہے ہیں، تو اس میں یقینی طور پہ میں تو یہی کہوں گا کہ ہم اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کی ہم نے قدر نہیں کی، اور ہم نے جو ہے کہ بالکل جو ایک نلیکی اور بددیانتی کی طرف جو ہم چل پڑے ہیں، وہ یقینی طور پر ہمارا تباہی کا راستہ ہے۔ تو میں عازم سفر ہوں، گاڑی ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ آپ سے میں بھی گفتگو ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر یہی راستے، اتنے حسین راستے کو دوست اگر اپنے بغض کی پٹی اتار کر دیکھے تو خدا کی قسم یہ کسی نعمت سے کم نہیں، یہ کسی برکت سے کم نہیں، یہ کسی رحمت سے کم نہیں۔ لیکن ہم نے ان جو ہے حسین وادیوں اور ان برکتوں کی بھی ہم نے قدر نہیں کی۔ ہم مختلف ممالک کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی محبت کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ان پہاڑوں، ان وادیوں، ان جو ہے چہچلاتی جو موسم ہے، دل فریب جو موسم ہے، ان کا ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ تو حسین وادیوں میں سے اس میں خوبصورتی میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے۔ ہم نماز فجر کے بعد نکلے ہیں تو ہلکی ہلکی بارش ہے، بوندا باندی شروع ہے۔ اس بوندا باندی میں یقین مانیں کہ ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ جو موسم ہے اس کو انجوائے کرنے کا بھی ایک اپنا ہی منفرد مزہ ہے۔ ہم مزید آگے چلیں گے، مزید آپ کو ان وادیوں کی سیر بھی کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان وادیوں کا ذکر بھی ہم کرتے چلیں گے، آپ کو عکس بندی کر کے آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اگر میرے اطراف میں، اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو دونوں اطراف میں دکھائیں، یہ پہاڑوں کو چیر کر
जो ये खूबसूरत एक सड़क बनाई गई है, लेकिन हम इन रास्तों को की भी हमने कदर नहीं की, हमने इन पहाड़ों की कदर नहीं की। इतनी खूबसूरत वादियों में जो एक ठंडा मौसम को हम एंजॉय करने तो आते हैं, लेकिन एक बात मजीद मैं ऐड करता चलूं, अगर हम इधर सिर्फ गर्मियों के मौसम में सिर्फ ठंडक महसूस करने के लिए आते हैं, खुद को सुकून देने के लिए आते हैं, खुद को अपनी जो है एक मौसम की तब्दीली के लिए आते हैं, तो यकीन माने हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने पूरे मुल्क में जिस तरह जिस बेदर्दी से दरख्त काट रहे हैं, जिस बेदर्दी से हम इन दरख्तों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमने पूरे दरख्त काट कर आज हम मरी का रुख कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही दरख्त, ऐसे ही जो है हम फलदार दरख्त के साथ साथ हम आम दरख्त मिल गए, अपने शहरी एक मुहिब वतन होने का सबूत दें, तो यकीन माने कि हम अपने हर कोने, गली, मोहल्ले, बाजार में एक ज़हन बना लें कि हमने हर तरफ दरख्त लगाना है, ताकि आने वाली नस्ल को इस गर्मी और इस गर्मी की शिद्दत से बचाना है, और मौसम को खुशगवार करने में अपना कलीदी किरदार अदा करना है। लेकिन अगर आज हम ना समझे, तो मेरे ख्याल में हमारा आने वाला वक्त जो है हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जाएगा।